اللہ کریم کی طرف سے یہ نعمت عظمی ملی. مکے میں میرے سرکار کے گھر میں سیدہ کی ولادت ہوئی. شیب ابی طالب میں میرے سرکار کہتے ہیں بچپنا ہے. پورا خاندان بنو ہاشم سخت قسم پرسی کی حالت میں ہے. کھانے کی وقت پتے کھا کے گزارا کیا جاتا ہے. بچپن ہے سیدہ فاطمہ کا. ایک دن آپ کو لگی ہوئی ہے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ بچے کسی بات کا خیال نہیں کرتے. اگر بھوکے ہو وہ شور ڈال دیتے ہیں, وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. چند سال آپ کی عمر ہے, جب آپ کو بھوک لگی, آنکھ سے آنسو آئے, ہلکی سی رونے کی کیفیت آئی. حضرت سیدہ خدیجہ نے پوچھا میری بیٹی سہرا کیا بات ہے؟ عرض کی امی جان مجھے سخت بھوک لگی ہے. میرے آقا تشریف لائے. فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی ابا سخت بھوک لگی ہے, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ابا جی یہ سوچ کر چپ ہو گئی ہوں کہ دین کے دشمن کیا کہیں گے کہ محمد کی آل بھوک سے رو رہی ہے. یار عمر دیکھو کتنی سی ہے اور خیال کتنا ہے نبی کی عزت کا. اللہ اللہ شیب ابی طالب میں میرے نبی کی معیت میں ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ منورہ میں پہنچے. حاضر ہے عمر مبارکہ حضرت سیدہ کی 18 برس ہو گئی. ایک دن جنابی حضرت صدیق میری نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے کریم آقا آپ مجھے اپنے رشتہ داری میں قبول فرما لیں. میں چاہتا ہوں کہ زہرا طیبہ سے میرا نکاح ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فاطمہ کا نکاح میں نے مرضی سے نہیں کرنا, میں امر الہی کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ کا جو حکم ہوگا میں اسی کا پابند ہوں. حضرت عمر آئے, انہیں بھی یہی جواب ملا. ایک دن یہ دونوں صحابی حضرت علی کے پاس بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں علی تم سرکار سے رشتے کی بات کرو. حضرت علی میرے نبی کی خدمت میں آئے, زبان سے کچھ بول نہیں سکتے. میرے آقا نے فرمایا بولو علی کیا کہنے آئے ہو؟ زبان میں ساتھ نہ دیا. میرے آقا خود مسکرانے لگ گئے. فرمایا علی یہ کہہ دو نا کہ فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آئے ہو. عرض کی حضرت اسی لیے آیا تھا. فرمایا علی تیرے آنے سے پہلے جبریل میرے پاس رب العزت کا پیغام لے کے آ گیا ہے. مجھے اللہ کا حکم مل گیا ہے کہ میرے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو. رسول اکرم کی پیاری بخیتر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر جنا کی ملکہ جناب زہرا. نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت. میں قربان اللہ کرے بس یہی تو میری سوچ تھی. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو رات کو انڈیا کے ڈرامے دیکھ کر کمرشل دیکھ کر ٹی وی پہ صبح بازاروں میں وہی گنگنا رہے ہوتے ہیں, کبھی انڈیا کے گانے کبھی کس گلوکار کے گانے. میں چاہتا ہوں کہ کل جب نبی کے عاشق باہر بازار میں جائیں ان کی زبان پر جاری ہو جائے نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ نبی کا نقشہ
میرے نبی نے فرمایا پیارے علی رخصتی کرنی ہے تیرے پاس ہے کیا جو مہر میں دے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک میرے پاس زرہ ہے ایک میرے پاس گھوڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی گھوڑا تو میدان جہاد میں تیرے کام آئے گا، چل جا کے زرہ کو بیچ دے۔ حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ کی آواز ہے، جناب حضرت عثمان غنی راستے میں مل گئے۔ علی کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عثمان نے اپنی زرہ کو فروخت کر کے مہر دینا ہے، میں نے فاطمہ کو، میں نے نکاح کیا ہے، ولیمہ کرنا ہے، اس رقم سے زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی کتنے پیسے لوگے، کتنے کی زرہ بیچو گے؟ جناب مولا علی نے فرمایا کہ لگتا ہے یہ 200 درہم کی ہوگی یا 250 درہم کی ہوگی۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی یہ 200 کی نہیں، یہ تو 300 سے بھی زیادہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوئے کہ خریدار ریٹ اٹھے کرے؟ علی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے بھی مہنگی ہے۔ فرمایا کہ عثمان چلو شاید 300 ہوں گے۔ فرمایا اس سے بھی مہنگی ہے، کہا اس سے بھی مہنگی ہے، اس سے بھی مہنگی ہے، کرتے کرتے 480 درہم میں بیچ دی۔ حضرت عثمان نے خرید لی۔ حضرت علی وہ پیسے لے کر گئے، مہر مقرر ہوا، مہربانی ذرا، مہر مقرر ہوا۔ جنابی حضرت عثمان آ گئے، ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی۔ عثمان کیا ہوا ہے؟ فرمایا علی تو میدان جنگ کا شاہ سوار ہے، تو میدان جنگ کا آزمودہ کار گئے، اور تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ علی اب یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں قبول کر لے۔ میرے دوستو یاد رکھو اگر محبتیں بیچ میں نہ ہو اس طرح کے معاملے نہیں ہوا کرتے، اس طرح کے انداز نظر نہیں آتے، اس طرح کا سلسلہ وہی پہ ہوتا ہے جہاں دل میں آپس میں محبتیں قربتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علی کا پیارا ابو بکر گئے، علی کا پیارا عمر گئے، علی کا پیارا عثمان ہے، اور یہ چاروں کے چاروں مل کر میرے نبی کے پیارے ہیں۔ ذرا مل کے آواز ہے سبحان اللہ کی۔ نبی کی صورت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ، نبی کی صورت، سیدہ کا نکاح ہو گیا۔ جناب حضرت علی سے ان کی رخصتی، یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں سب کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے کہ دنیا میں کون سی بیٹی میرے نبی کی بیٹی سے زیادہ عزت والی ہے؟ کون سی بیٹی میرے نبی کی بیٹی سے زیادہ حسن والی ہے؟ کون سی بیٹی میرے نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی ہے؟ لیکن غور کرو، نبی کریم نے رشتہ دیا، پیسہ ویسا نہیں دیکھا، پیسہ ویسا نہیں دیکھا، بلکہ جو رخصتی ہوئی تاریخ گواہ ہے مولا علی کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں نبی کی بیٹی کی بارات جاتی ہے۔ کون سے مکان میں جی؟ بولو۔ اور کرائے کے مکان میں فاطمہ زہرا کی بارات گئی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا جہیز فلانی فلانی شے نبی نے دیا، جہیز نہیں دیا، بڑی گارنٹی اور بڑی ذمہ داری سے جہیز نہیں ملا نبی کی بیٹی کو۔
کس نے کہا ہے کہ جہیز دیا؟ اور اگر اسلام میں کوئی جہیز کا تصور ہے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ نبی کی بیویوں کو کتنا جہیز ملا؟ میں پوچھ، یہ جو کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ زہرا کو پیالہ ملا، ایک جناب بستر ملا، ایک ان کو جناب وہ 2 تقیے ملے، یہ کہا جاتا ہے نا، اور سنو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کا اپنا گھر تھا ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے آنکھ کھولی تھی نا، ابھی 40 دن کی عمر ہے، میرے نبی پاک حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے، جا کے فرمایا چچا میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ جناب ابو طالب بولے بھتیجے کیا مانگنے آئے ہو؟ میری جان بھی حاضر۔ فرمایا مجھے علی دے دو۔ شاید اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا آپ کا، اور اگر گیا ہے تو ایک دفعہ پھر ذرا اس کا یادہ ہو رہا ہے۔ کتنی عمر میں؟ ایک صاحب میں نے ایک جگہ تقریر کی تو صاحب کہنے لگے نہیں صاحب یہ 40 دن نہیں تھے۔ میں نے کہا چل تو بتا کتنا تھا؟ یہ 6 مہینے تھے۔ میں چلیے 6 مہینے رکھ لیندے ہیں، کیڑا کوئی تھے رولا ہے؟ جا یار 6 مہینے بھی نہیں، ہم تھوڑا 6 مہینے اور اوپر کر دیں۔ چلو 1 سال کی عمر میں حضرت علی میرے نبی کی خدمت میں چلے گئے، لے لیا میرے نبی نے علی کو۔ اب جملہ ذہن میں رکھنا، 1 سال کی عمر کتنی سی ہوتی ہے؟ بچے کی ضروریات کتنی ہوتی ہیں سال کے بچے کی؟ اب علی کی شان سمجھنی ہو تو ذرا اتنا سوچ لینا علی کو پالا کس نے ہے۔ جتنا ذوق والا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ کا اظہار ہوگا اتنا ہوا نہیں ہے یار، گج کی آواز آیا۔ کتنی عمر ہے صاحب؟ جاؤ 40 دن چھوڑ دو، 6 مہینے بھی چھوڑ دو، سال کا سالے لو۔ 1 سال کی عمر میں میرے آقا علی پاک کو اپنے گھر میں لے آئے، بستر نبی کا ہے، سویا ہوا علی ہے۔ لوگوں کو صرف ہجرت کا بستر یاد ہے کہ ہجرت والی رات بستر رسول پر علی سویا تھا۔ میں کہتا ہوں شاید تجھے پتا نہیں، ہجرت کا بستر باپ کی بات ہے۔ علی کی تو زندگی نبی کے بستر پہ گزری ہے، کھلایا نبی نے، کھلایا سلایا۔ یار 1 سال کی عمر میں بچوں کی کیا کیا حاجتیں ہوتی ہیں سوچ لو۔ اور مجھے کہنے دو 6 مہینے سال کا بچہ لاڈ والا، ناز والا، اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں، اگر ایمان ہوا نا تو اس کا ذوق بھی اتنا بتانا ہے۔ لاڈ والا بچہ، ناز والا بچہ۔ کئی بچوں کو یہ عادت ہوتی ہے وہ ابے کے دل پہ سوتے ہیں، ماں کے قریب نہیں لگتے، اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابے کے نیڑے نہیں لگتے، وہ امی کے دل پہ سوتے ہیں۔ اور میں قربان یار ان بچوں کی محبت پہ، ان کی عظمت پہ، جو ماں کے کلیجے پہ، ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے۔ علی جیسا کوئی کائنات میں ہے کہ جس کا بچپن نبی کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے؟ مت پڑو ان چکروں میں، علی یہ ہے علی وہ ہے۔ ذرا علی کے بچپن کو دیکھ، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے۔ مدرسے دہلی خصوصی طور پر یہ بات لے کے آئیں کہ بچوں کے لیے تو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بستر بھی گیلا کرتے ہیں۔ محدث دہلی فرماتے ہیں بچپن میں مولا علی بستر رسول پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بستر کو گیلا کیا ہو۔ اور ایک بات سمجھ، اپنے بچوں پہ قیاس نہ کرنا۔ میرے نبی کی واضح حدیث سے فرمایا نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، فرمایا ہم آل محمد ہیں، آل بیت ہیں، ہم پہ کسی کو قیاس مت کرو، ہم کسی جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم وکری ٹائپ کے ہیں، وکری شان کے ہیں، ہم پہ قیاس مت کرو۔ ذہن حاضر ہے جی سب؟ 6 مہینے کے امام حسن، یہ چلیے آگے بڑھ جائیے، جس طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ 1.5 سال یا 2 سال کے تھے۔ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں صدقے کی، امام حسن نے کھجوریں اٹھائیں، اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔
میرے نبی نے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال کے پھینک کے شکوہ کیا، فرمایا حسن اما علمتا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ صدقہ آل محمد پہ حرام ہوتا ہے؟ ادھر ہے چھوٹا سا 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہو، وہ کوئی کام کرے تو میں اس کو کہوں تو پتہ نہیں ہے کام تو تسا آکھنا بچیاں کے پتہ جی۔ اگر میرے جیسا بندہ بچے سے منہ ٹاکرا لگا رہا ہونا تجھے نہیں پتا کیا تجھے، تو آپ کہیں گے عجیب بندہ ہے، بچے کو کیا پتا کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نبی ہے جس کی زبان سے ہر لفظ اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ اسی لیے میرے گولڑے کا پیر بولے، فرمایا کہ او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دیسا کون کرے جے ماں وچو رب بھولے، جے ماں وچو او دیسا میرے نبی نے فرمایا او میرے بیٹے حسن، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے؟ بات یہ ہے کہ بچے کو کیا پتا کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور حلال حرام کیا ہوتا ہے۔ میرے استاد گرامی نے جس دن یہ حدیث پڑھائی، فرمایا بیٹا نبی پاک نے ویسے نہیں فرمایا، نبی نے اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ رسول کا شہزادہ ہے۔